جو ہے جب نماز کا وقت ہو تو ہمیں پتہ چل جائے اور ہم فوراً حاضر ہو جائیں۔ حضور نے کہا بتاؤ پھر کیا علامت اور نشانی ہونی چاہیے؟ تو بعض نے کہا کہ ناقوس بجاتے ہیں۔ ناقوس کا معنی ہے گھنٹا، گھنٹی، ایک الارم بجے اور سب کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ایک بغل بجاتے ہیں، بانسری بجاتے ہیں، اس سے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پہاڑی پر چڑھ کر آگ جلا دیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ آگ جلائی گئی ہے اور یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ الصلاۃ جامعۃ کا لفظ بولا جائے، الصلاۃ جامعۃ، جب بھی نماز کا وقت ہو یہ لفظ بولا جائے، سارے کے سارے نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ جو ساری علامتیں آپ نے بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، یہ کسی نہ کسی غیر مسلم قوم کی نشانی ہے۔ گھنٹی بجانا اور اسی طرح سیٹی بجانا، بانسری بجانا، آگ جلانا یہ مجوسی کی علامت ہے، گھنٹی بجانا یہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ کوئی اور چیز سوچو، کوئی بہتر معاملہ سوچو۔ مجلس برخاست ہوگی اور کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ایک صحابی تھے، ان کے ذہن میں یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیسی علامت اور نشانی ہونی چاہیے کہ جب وہ علامت اور نشانی ظاہر ہو تو ہمیں نماز کا پتہ چل جائے۔ رات کو وہ صحابی سو گئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے قریب سے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں گھنٹا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا اس کو میں بجانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہ صحابی خواب میں اس کو کہتا ہے یہ مجھے قیمتاً دے دو، میں اس کو اذان کے لیے نماز کے لیے بجایا کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر کلمات نہ بتاؤں، بجائے اس کے کہ تم گھنٹا بجاؤ یا کوئی اور کام کرو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، آپ ان کلمات کو دہرانا نماز کے وقت۔ تو صحابی نے کہا پھر مجھے وہ کلمات سکھا دیں۔ تو اس وقت اس شخص نے جو کہ حقیقت میں فرشتہ تھا اور خواب میں اس نے اس صحابی کو یہ اذان کی کلمات سکھائی، خواب کے اندر اذان کی کلمات سکھائی گئی۔ صبح فجر سے پہلے پہلے یہ صحابی خوشی میں اٹھے اور حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اس طرح کا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا لرؤیۃ صالحۃ، آپ نے سچا خواب دیکھا ہے، بلال کو بلاؤ اور اسے یہ کلمات سکھاؤ، اس کی آواز اونچی ہے، اب جب بھی نماز کا وقت ہوگا بلال ان کلمات کو ادا کرے گا تو ہم سارے کے سارے نماز کے لیے جمع ہو جایا کریں گے۔ تو اس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی انہوں نے حضرت بلال کو یہ اذان سکھائی۔ اب حضرت بلال نے وہ اذان دی، فجر کے وقت پہلی اذان دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، جلدی میں اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات بلال نے ادا کیے ہیں اذان کے بعین ہی وہی کلمات میں نے بھی رات میں خواب میں دیکھے ہیں اور مجھے بھی اس طرح کے سکھائے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب تو نبی کا برحق ہوتا ہے، خواب تو نبی کا حجت ہوتا ہے، نبی کے علاوہ خواب و صحابی ہی کیوں نہ ہو اس کا خواب حجت تو نہیں ہے۔ اب اگر ہم کوئی خواب میں کوئی معاملہ دیکھیں یا کوئی ولی خواب میں معاملہ دیکھے تو وہ خواب والا معاملہ دین اور شریعت نہیں بن سکتا ہے۔ دین اور شریعت صرف نبی کا خواب بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو دوسرے دن بیٹے کو ذبح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعمیل کے لیے مدینہ سے نکل پڑے۔ لیکن صحابی کا خواب تو حجت نہیں ہے، وہ تو دین نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پھر یہ کیسے دین بنا؟ آج تک اذانیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اذانیں ہوتی رہیں گی۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ صحابی نے خواب دیکھا، حضور کے سامنے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی تو آپ کے تائید کی وجہ سے وہ دین بن گیا، آپ کی تصدیق کی وجہ سے وہ شریعت بن گیا اور ہمیشہ کے لیے اب قیامت تک یہی الفاظ ادا کیے جاتے رہیں گے۔ اور یہاں ایک میں مسئلہ بغیر کسی پر تنقید کیے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ میں شرعی مسئلہ بیان کروں، جیسے الحمدللہ میں نے پڑھا ہے اور بخاری، مسلم، ترمذی، دیگر جو احادیث کی کتاب ہے وہ صحیح بات، اور میرے ہاتھ میں بھی سیرت کی کتاب پکڑی ہوئی ہے، رات کو بھی دیگر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، جہاں میں نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو اذان سکھائی گئی
پھر وہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ وہی کلمات ہیں جو ہماری مسجد میں ہوتے ہیں، انہی کلمات کے ساتھ اذان دی جاتی ہے جو ہماری مسجد میں اذان کے کلمات ہیں۔ اس اذان کے شروع میں بھی کوئی اضافہ نہیں، اس کے درمیان میں بھی کوئی اضافہ نہیں، اور اس کے آخر میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو شروع میں اضافہ کرتے ہیں، آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی اضافہ نہیں ہے، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اذان کے درمیان میں اضافہ کرتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ وہ اذان نہیں ہے جو اذان فرشتے نے صحابی رسول کو سکھائی تھی، جو اذان فرشتے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور جس اذان کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہ اس اذان کے درمیان میں یہ کلمات نہیں ہیں۔ اور اسی طرح پھر بعض لوگ اذان کے آخر میں اضافہ فرماتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، تو اذان کے شروع میں بھی کوئی اضافہ نہیں، درمیان میں بھی کوئی اضافہ نہیں، اور آخر میں بھی کوئی اضافہ نہیں۔ حقیقتاً وہی اذان ہے جو ہماری مسجد میں دی جاتی ہے۔ دیگر اہل سنت والجماعت کی مساجد میں جو اذان دی جاتی ہے، سنت حضرت بلال کی سنت، اور حضرت بلال نہ ہوں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہے ان کی سنت، حضرت ابو محذورہ کی سنت، دیگر صحابہ کرام کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اذان دی جاتی تھی اس کے نہ شروع میں اضافہ ہے اور نہ آخر میں اضافہ ہے، نہ درمیان میں اضافہ ہے۔ تو اس طریقے سے اذان کی ابتدا ہوئی، اور اسی فرشتے نے ان کو اقامت کے الفاظ بھی سکھائے، اذان بھی سکھائے گی اور اقامت کے الفاظ بھی سکھائے گئے۔ نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آگے بڑھاتے رہے، تبلیغ کے کام